پڑھ کے نہیں. وہ زبان جو کبھی طہارت کے آس پاس ہو ہی نہیں سکتی اسے پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں. ہمیں تو پڑھ کے اپنی زبان کو پاک کرنا پڑتا ہے نا. کچھ پھونک دیں تو شاید اور یقیناً میرے جسم سے یہ جو خدشات ہیں بیماری کے یہ ظاہر ہو جائیں. تو فرماتے ہیں کہ کیا ہوا یہ بعد میں، مگر اس کے بعد زندگی بھر میں جن دوستوں میں اٹھتا بیٹھتا، یہاں تک کہ میرے فیملی ممبرز ازواج، وہ مجھ سے اکثر پوچھا کرتی تھی آپ کون سی خوشبو لگاتے ہیں، کون سا عطر ہے. ہم نے دکانداروں کے پاس جا کے پوچھا، رشتہ داروں کے پاس جا کے پوچھا یہ کون سا برانڈ ہے جس کی اتنی خوشبو اور ہمیشہ رہتی ہے آپ کے پاس سے کبھی ہٹتی نہیں. تو مسکرا کے کہنے لگے 10 سال کی عمر میں نے صرف یہ جا کے کہا تھا کہ مجھے خارش کے علامات ظاہر ہو رہے ہیں. تو حضور نے مجھ پہ پھونکا. پھونک کے اثر سے تو خارش چلی گئی، مگر پھونک میں ذرا سی لعاب کی آمیزش تھی. لعاب کی آمیزش سے جسم کو جو ہلکے سے قطرے مل گئے نا لعاب کے، اس سے خوشبو کبھی گزرتی ہے ہی نہیں. صاحب رسول فرماتے ہیں مر رسول اللہ، یہاں سے رسول گزرے 3 دن تک اگر وہاں سے کوئی شخص گزرے خوشبو ہی خوشبو گلیوں میں رہتی ہے، کبھی ختم نہیں ہوتی. ایسے معجزات. ارباب نظر جرسا کوئی دوسرا نہ ملے گا، بندہ تو ملے گا مگر مولا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی کوئی تیرا، ثانی تو بڑی بات ہے، سایہ نہ ملے گا نہ آپ کا کوئی سایہ. اس لیے کہ خدا کو گوارا نہیں کہ کوئی گزرے تو سائے کے اوپر پاؤں رکھتے، یہ ممکن نہیں. قد اتنا لمبا، اللہ اکبر. ہم اس پہ ذرا سی گفتگو کرنے اگر آپ کی اجازت ہو. ایسے تو اتنا لمبا کہ اشارے سے چاند کو توڑ دے، اور ویسے کہ کوئی بھی قداور شخص پاس کھڑا ہو جائے تو وہ چھوٹا معلوم ہو. حضور وہ شاعر نے کہا اگر آپ کی اردو، ہماری اردو کی ٹیچر بیٹھی ہوئی انتہائی قابل احترام، انہوں نے یقیناً آپ پہ محنت کی ہے. اگر انہوں نے محنت، آپ ان کو محنت کا اجر دینا چاہتے ہیں تو یہ شعر سمجھیے گا، بلکہ اگر آپ مزید سمجھیں گے تو میں پھر اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے. چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے، عارض ہے کہ والفجر کی آیت کے امین ہے. کیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں. سینہ گردن ہے کہ برفر کے زمین اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں. قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے. سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہے. یہ دانت شرازہ شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے. خطبہ لہجہ باتیں ہیں کہ طوبا کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزدان کی زبان بول رہی ہے. خطبہ ہے کہ ساون کا امڑتا ہوا دریا، قرار کے اسرار جہاں کھول رہی ہے. یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے، یہ عکس متانت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم. یہ شکر کے سجدے ہیں، یہ آیات کی تنزیل، یہ آنکھ میں آنسو ہے کہ الہام کی رنجم، یہ دوش میں چادر ہے کہ بخشش کی گھٹا ہے، یہ مہر نبوت ہے کہ نقشے دل مہتاب. یہ خط و خال، رخ مصحف و انجیل، یہ پاؤں یہ مہتاب کی کرنوں کے معبد. مشکل تو نہیں ہو رہا، یہ کچھ اوپر سے جاتا ہے. آپ کے آقا و مولا کی تعریف اور نعت بیان کر رہا ہے محسن نقوی شاعر. اور پھر اگر آپ کو مشکل ہو رہا ہے تو اختتام کرتے ہیں تو کہتا ہے ہر نقش بدن اتنا مناسب ہے کہ جیسے تزئین شب و روز کی تمثیل و محسوسات، ملبوس و کہن یوں شکن آلود ہے کہ جیسے ترتیب سے پہلے ماؤ ہستی کے خد و خال. کردار میں شامل بنو ہاشم کی انا ہے. گفتار میں قرآن کی صداقت کا تیقن، رفتار میں افلاک کی گردش کا تصور. ساری چیزیں انسان کو انسان بناتی ہے، کمپلیٹ پیکج. علم ہے کہ قرآن تیری عطرت کا قصیدہ، حلم ہے کہ دشمن کو بھی امید کرم ہے، ضبط ہے کہ جس ضبط میں عرفان امم ہے.
7 qualities اور 7 habits of holy prophet میں چاہتا ہوں آپ کو بتا کے جاؤں, اور میں نے آپ کے زیادہ وقت نہیں ہے. ہم 7 habits of effective people پڑھتے ہیں, پڑھا ہے ساتھ نے پڑھا. آج میں آپ کو آپ کے آقا کی 7 ایسی خصوصیات بتاؤں جو آپ کے اندر جس کی جھلک ہونی چاہیے, جس کی ضیاء ہونی چاہیے. پہلی چیز جس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, مکمل متوجہ. توجہ بہت اہم شے ہے. اگر آپ اپنے اساتذہ کی بات سن رہے ہیں, مکمل توجہ کے ساتھ سنیں. ایک پل کی بھی ادھر ادھر کی توجہ آپ کو طوفان میں مبتلا کر دے. حضور کسی ایسے کی بھی سنتے ہیں کہ جس کی سننی بھی نہیں چاہیے, اس کی بھی. عبس و تولا ان جاءہ الاعمی کردار میں اس قدر توجہ ہے کہ ایک نابینا آ کے بیٹھا اور رسول کے سامنے بینا یعنی آنکھوں والے بیٹھے ہوئے ہیں, مگر اس کو بھی یہ تقاضا ہے کہ مجھے ویسے ہی توجہ مل جائے جسے سب کو مل رہی ہے, کیونکہ دیتے ہیں نا. آپ بھی اگر کسی کی بات یا کسی سے بات کر رہے ہیں تو زیادہ سنیں. کان 2 دیے اللہ نے, زبان 1 دی, اور یہ بہت بڑی نعمت ہے سننا. توجہ مکمل. ہم والدین کی نہیں سن رہے, امی نے کچھ کام کہا ہے بتا کے 2 بار 3 بار 4 بار کہا ہے, اس لیے کہ ہمیں ابھی معرفت حاصل نہیں. جس دن ہم سمجھ گئے نا کہ اس کا مقام کتنا بڑا ہے, جو ماں کا گھر میں کام دے رہی ہے, ہم سارے کام چھوڑ کے اس کے کام کو کرنے کے لیے دوڑیں گے. کامیاب جو ہونا ہے, کامیاب جو ہونا ہے. دوسری جو کہ مختصر بات ہے, پہلی چیز توجہ دینی ہے. ہر چیز کو توجہ دینی ہے, ہر شے کو توجہ دینی ہے. قرآن تو آپ سے اتنی توجہ مانگ رہا ہے. آپ اگر سنیں الجبل کیف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال, دیکھنے میں دیکھو, اونٹ کو دیکھو, پہاڑوں کو دیکھو, آسمانوں کو دیکھو, دیکھو, توجہ کرو. دوسری چیز جو آپ کے اور میرے آقا میں ہے بہت ہی خاص ہے, اور کمال ہے. جو بھی آپ کے پاس آئے گا نا, جو بھی آپ سے گفتگو کرے گا, وہ آپ کا دیوانہ ہو جائے گا. کہ یہ خاصیت آپ اپنے اندر رکھنا. جو زبان کسی کو دے دی, جو کہہ دیا, اس میں گنجائش نہیں ہے کہ جھوٹ کے بادل آ جائیں ایک پل کے لیے. بس چاہے نقصان ہو, نفع ہو, فائدہ ہو. کسی کو کمٹمنٹ کر دی, 3 دن تک وہاں کھڑے ہوئے انتظار کر رہے ہیں. ارے وہ شخص دھوکے باز ہے, اس کی باتوں کا اعتبار نہیں, آپ کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ وہ دھوکے باز ہے, آپ نہیں ہیں. آپ کے کردار اور رفتار میں ذرا سا بھی اضطراب اور تغیر نہیں ہونا چاہیے, تبدیلی نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ نے ٹیچر کو کہہ دیا, یہ بات میری آپ غور سنیے گا, اگر آپ کے ابراہم لنکن نے اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے اپنے اس کے استاد کو خط لکھا, جس میں جملہ اس نے کہا کہ اسے سکھانا کہ فیل ہو جانا بہتر ہے چٹنگ کر کے پاس ہونے سے. یہ مس کمٹمنٹ ہے آپ کے اپنے والدین کے ساتھ, آپ کے اپنے رسول کے ساتھ. اگر آپ کو کوئی آسانی سے تھرا دکھا رہا ہے, پیپر دکھا رہا ہے, اور آپ کو لگتا ہے اس سے مارکس زیادہ آ جائیں گے, آپ چیٹنگ کر رہے ہیں اپنے ساتھ, اپنے آقا کے ساتھ, کیونکہ آپ ان کے نام کے ایمبیسیڈرز ہیں. آپ کس کی امتی ہیں؟ وہ میں جہاز میں سفر کر رہا ہوں, وہ پائلٹ کے ساتھ ایئر ہوسٹس اور جو کا محکمہ ہوتا ہے انتظامیہ کا, وہ ایک پل کے لیے بھی کسی بدتمیز آدمی سے بھی بدتمیزی نہیں کر پاتے, یعنی جہاز والے ایئرپورٹ والوں کی بات نہیں. تو کیوں؟ کیونکہ وہ ایئر لائن کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں. آپ اس رسول کی امت کی نمائندگی کر رہے ہیں کہ جس نے جاتے جاتے اگر پوچھا کیا چاہیے تو امتی. ایک کام جو وہ خدا سے مانگتا رہا وہ امتی, کس کی پرواہ؟ امت کی پرواہ. اور ایک کام جو وہ اپنی مومنین مسلمین کو دیتا رہا, وہ کہتا رہا اطرتی, میرے آل و اولاد کی پرواہ. 2 باتیں ہوں گی. کیا پہلی کیا؟ اٹینشن, توجہ. دوسری کیا؟ کمٹمنٹ پاور. تیسری بات بہت جلدی سے گزرے گی, مجھے پتہ وقت بہت کم ہوگا. تیسری بات, حضور کی شخصیت میں یہ بات نمایاں ہے, خواتین کی عزت, عورت کا مقام, بیٹی ہو, بہن ہو, ماں ہو, خالہ ہو, کچھ بھی نہ ہو, سڑک سے گزر رہی ہو, اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر عزت نام کی کوئی شے ہے, اپنے رسول سے سیکھیے گا. جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا عرب گمان نہیں کر سکتے کہ جب کوئی بیٹی آئے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا کرتے تھے, پیدا ہو جائے تو دفنا دیا کرتے تھے, محفل اور مجلس میں آ جائے تو منہ پھیر لیا کرتے تھے سب کے ساتھ, اور کچھ جملے بھی کسا کرتے تھے جو جاہل لوگ ہوا کرتے. رسول خدا نہ صرف اپنے ممبر سے اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے, بلکہ ہاتھ پکڑ کر بٹھا دیا کرتے تھے اپنی جگہ. یہ بہت خاص ہے. جناب ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا, آپ کو معلوم ہے کتنا احترام رسول خدا کرتے تھے. جانے کے بعد, پردہ فرمانے کے بعد ان کی سہیلیوں کی دعوت کیا کرتے تھے, کیونکہ جو ان سے جڑا ہے وہ ان سے جڑا ہے.
عورت کا اہتمام تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ شاید ہی کسی انسان نے اتنا کیا جتنا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک لڑکی کا، ایک بہن بیٹی کا. تو اگر آپ کے معاشرے میں ایسے کزنز ہیں، فیملی ممبرز ہیں، یہ مت سمجھے گا ہمارے یہاں چونکہ ہم لڑکے ہوتے تھے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ بچی ہے، کمزور ہے، پیچھے کر دیا نہ. اور خاص طور پہ آپ مسلمان کی حیثیت سے کبھی بھی نہیں کر سکتے. رسول خدا کو عالمین کے لیے رحمت بنایا گیا، اور جو آپ کے گھر کی رحمت ہے سب سے بڑا تحفہ دیا گیا. تیسری بات، تو آپ نے فیمیل، جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں لیڈیز فرسٹ، اسلام کا یہ قانون نہیں ہے لیڈیز فرسٹ، اسلام کہتے ہیں لیڈیز مسٹ. فرسٹ تو بات کی بات ہے، ہونا لازمی چاہیے، جیسے کہ آج محفل کا انعقاد ہوا. چوتھی بات، آپ کے کردار میں بہت نمایاں. آپ کو پتہ ہے کتاب لکھی گئی 100 عظیم لوگ، آپ میں سے لوگوں نے پڑھا ہوگا، ان میں سب سے نمبر 1 کس کا نام لکھا گیا؟ کس کا؟ اس کا بڑا مطالعہ ہے، اور اس نے یہ بات پورے تصدق سے لکھی. اس نے کہا کہ تاریخ میں ایسا کوئی شخص نہیں ملتا کہ جس کی قول اور فعل اور کردار میں تضاد نہ ہو، ایک بھی نہیں ملتا. اور اگر وہ مل بھی جائے تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کی جو تبلیغ ہے وہ دور دراز تک پھیلی، مگر اس کے اپنے گھر میں نہیں پھیلی. یہاں قائد اعظم سے لے کر، میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، میں جناح کا سپاہی، مگر مسئلہ گھر سے شروع ہوتا ہے. کبھی بیٹے باغی ہو جاتے ہیں، کبھی بیٹیاں باغی ہو جاتی ہیں، کبھی بیویاں طلاق کر لیتی ہیں، ناراض ہو جاتی ہیں، کبھی علیحدگی ہو جاتی ہے. دعوت اسلامی کے سربراہ مولانا مودودی علیہ الرحمہ سے لے کر جتنے بڑے نام ہیں، آپ کے عمران خان، چلیں ایسی ہو گئی بات. گھر کی سب کے مسئلے رہتے ہیں، یس اور نو. لڑائیاں ہوتی ہیں، بچے بگڑتے ہیں، گھر کسی کا بھی نہیں سمجھتا. صرف کائنات میں آپ کے اور میرے آقا کا گھر ہے جو مثالی گھرانہ ہے، جس کی تبلیغ ہی گھر سے شروع ہو رہی ہے، اور گھر کو اس نے ایسا بنا دیا ہو کہ رب کا گھر بھی اس گھر کے گھر کو دیکھتا ہو. یہ چوتھی چیز ہم کیا کہہ رہے تھے آپ کے سامنے؟ فیملی ہولڈنگ. اپنے رشتہ داروں کا احساس کریں، اپنے رشتوں کا، دوستی کا احساس کریں. یہ کردار رسول میں شامل ہے، بہت امپورٹنٹ بات ہے. ہم دوستی کا پاس ہی نہیں کرتے، احساس ہی نہیں کرتے. اس نے یہ بات کتاب میں مینشن کی کہ آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ اپنے پرائے میں ایک تو فرق نہیں کرتے، اور اپنے کو اتنی اپنائیت دیتے ہیں، اس سے گفتگو کرتے ہیں تو اس کے ساتھ نہیں ہوتے تو اس کی تعریف کرتے ہیں، غیبت نہیں کرتے. ہمارے عام طور سے یہ ٹرینڈ ہے کہ پس پردہ نہیں کرتے. اور پھر میں نے 5ویں بات آپ کو بتانی، یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے، 7 ہیبٹس آف ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. 5ویں بات ایک کمال ترین بات ہے کہ جس کو 40 سال تک کافر یہ کہتے رہے کہ سچا ہے، امانت دار ہے، اور کبھی ایسی بات نہیں کہتا کہ جو ہونا، ہمیں پورا یقین ہے. اور اگر کوئی سامنے سے جہالت دکھائے، طائف میں پتھر برسائے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ مارتا ہے، ریئیکشن دیتا ہے، رسپانس دیتا ہے. یہ لاکھوں کی بات ہے. آپ کا رسول ریئیکشن والا نہیں، رسپانس والا ہے. آپ کو بھی رسپانس والا ہونا چاہیے. کوئی اگر نہیں سمجھ رہا، لڑ رہا ہے، تو اس سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مسکرانے کی ضرورت ہے. گوتم بدھ، ابھی میں تھائیلینڈ گیا ہوں، گوتم بدھ ایک جگہ بیٹھا ہے، اس کے ساتھ شاگرد بیٹھے ہیں. ایک شاگرد کا باپ آیا، اس نے کہا 4 گھنٹے تمہارے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے تو کتنی اچھی بات تھی، تمہارے ساتھ بیٹھا تھا، بس ایسے خاموش ہو کے بیٹھے، رب کو یاد کر رہے ہیں. غصے میں آیا، گوتم بدھ نے آنکھیں نہیں کھولی، سارے شاگرد پر گالیاں دینے لگا، اس نے آنکھیں نہیں کھولی. آخر پاؤں پٹک کے اس نے چہرے پہ تھوک دیا گوتم بدھ کے، خدا پہ. تو جیسے چہرے پہ تھوک آیا، خدا نے ایسا کر کے آنکھیں کھولی اور مسکرایا. اس کی مسکراہٹ کو دیکھ کر یہ پریشان ہو گئے، جب دیکھا چلا گیا. رات بھر اس طرح میں رہا. اگلے دن پھر آیا، پھر وہ گوتم بدھ کے آگے پاؤں میں پڑے گئے، مجھ سے غلطی ہو گئی، رات بھر تمہاری مسکراہٹ مجھے ٹارچر کرتی رہی، تم مسکرا رہے تھے اور میں تم پہ تھوک رہا تھا، مجھے تم پہ غصہ آ گیا، مجھے معاف کر دو. گوتم بدھ نے، خدا نے آنکھیں کھول کے کہا تم کون ہو؟ کہا وہ جو کل آیا تھا غصہ کر رہا تھا. تم بولے You're not the same person again. You are this, the real one. جو معافی مانگ رہا ہے، یہ اپنے اندر ڈالنے پڑی گیا. تو اس نے کہا میں غصہ آپ پہ کر رہا تھا نا، اس کی کہا نہیں، تم کچھ لے کر آئے تھے، اس کا نام غصہ تھا. تم اگر سونے کی اشرفیاں لے کر آتے مجھے دیتے، اگر میں رکھ لیتا تو وہ کس کی ہوتی، اور اگر میں نہیں رکھتا تو وہ کس کی ہوتی. تم غصہ لے کر آئے تھے، میں نے رکھا، تو وہ کون لے گیا؟ ساتھ ہی لے گیا. ہاں میں نے تمہیں مسکراہٹ دی تھی، وہ تم لے کر آئے ہو ساتھ. تو رسول خدا کے لیے اس مہاتما گوتم بدھا نے کہا کہ میرے اگر 700 شاگرد ہیں نا، کائنات کی ایسی رحمت تشریف لانے والی جس کا نام محمد ہوگا، یعنی رحمت کا سرچشمہ، اور اس کے دشمن بھی اس سے امید کرم رکھیں کہ وہ اتنا دلکش، دل نواز ہوگا.
وہ مسکراہٹ دے گا بدلے میں، لوگ پتھر دیں گے وہ تبسم دے گا. تو آپ کے اندر یہ ظرف ہونا چاہیے، خاص طور سے اساتذہ کے درمیان. بچے ہی ہوتے ہیں نا، بعض اگر اتنی عجیب حرکتیں کرتے ہیں چڑ ہو جاتی ہے. میں بھی پڑھاتا ہوں، چڑ ہو جاتی ہے، افسوس ہوتا ہے، پکڑے اور دیوار میں جا کے چپکا ہے نا. وہی لمحہ ہوتا ہے قبولیت کا. آپ اپنے آپ کو کہیں ریئیکشن نہیں دینا، رسپانس دینا. فوراً سے آپ بولے نا، اس وقت آپ جو دعا مانگے خدا سے وہ قبول ہو جاتی ہے. یہ میں آپ کو چیلنج کہہ کے کہہ رہا ہوں، کیونکہ وہ ٹائم ہے آپ نے خود کو کنٹرول کیا اور بجائے غصہ کرنے کے مسکرا دیے. بچے کی گال پہ نہ دو، کوئی بات نہیں، سمجھا. یہ ہے ریئیکشن ورسز رسپانس. آئی ایم سوری. پھر دو باتیں رہ گئی، پھر کبھی کریں گے، آج وقت بہت کم ہے اور ہمیں دعا بھی کرنی ہے خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، خلوص کے ساتھ. اور اس ذمہ داری میں نے اس لیے اٹھائی. آپ نے تیاری ہوا کہ سب حضرات نے سب نے بہت اچھا پڑھا. ان کی بلندی ہر طرح سے دنیاوی اور اخروی بلندی کے لیے ہم سب دعا گو ہیں کہ والدین کو شاباش کہتے ہیں.